ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کہتے ہیں کچھ سڑکیں صرف شہروں کو نہیں ملتی، وہ زندہ انسانوں کو مردوں سے بھی جوڑ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جہاں منزل تک پہنچنے سے پہلے انسان خود کہیں کھو جاتا ہے، اور کہتے ہیں اگر رات کے 2 بجے کسی سنسان ہائی وے پر کوئی اکیلا مسافر ہاتھ دے کر رکے تو گاڑی روکنے سے پہلے اپنی سانس گن لینا، کیونکہ بعض اوقات مسافر انسان نہیں ہوتے۔ یہ کہانی ہے ایک ٹرک ڈرائیور کی جو روزانہ ہزاروں میل کی سڑکیں ناپتا تھا، مگر ایک رات ایک ایسی سڑک پر چڑھ گیا جہاں سے واپس آنے والے اکثر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ٹرک ڈرائیور کی۔ اس کا نام شاہد خان تھا۔ تقریباً عمر ہوگی 38 سال۔ پچھلے 15 سال سے ٹرک چلا رہا تھا۔ شاہد ان ڈرائیور میں سے تھا جو دن ہو یا رات، بارش ہو یا دھند، اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہو تو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ لوگ کہتے تھے شاید رات کے سفر خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتا، سڑک میری ماں ہے اور ٹرک میرا گھر، ڈر تو تب لگے جب یہ دونوں مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ ایک رات یہی سڑک اسے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ وہ رات جمعرات کی تھی، چاند نہیں تھا، آسمان بالکل کالا۔ شاہد کو کوئٹہ سے کراچی مال پہنچانا تھا۔ راستہ کافی لمبا تھا، مگر وہ مطمئن تھا۔ رات کے تقریباً 1:40 اور ایک ایسی ہائی وے پر پہنچا جہاں دونوں طرف صرف ویرانی تھی، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی لائٹ، صرف ٹرک کی ہیڈ لائٹس اور سڑک پر بچھا سناٹا۔ ریڈیو آن تھا، مگر اچانک گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ شاہد نے دوبارہ آن کیا، مگر کچھ نہیں۔ اسی لمحے اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ شاہد نے سڑک کے کنارے دیکھا، دور، بہت دور ایک انسانی سایہ کھڑا تھا۔ شاہد نے بریک ہلکی کی۔ دل نے کہا مت رکنا، مگر آنکھوں نے دیکھا وہ سایہ ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگ رہا تھا۔ رات کے اس وقت، اس ویرانے میں، شاہد کے دل میں ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑی۔ اس نے خود کو سمجھایا، ڈرپوک نہ بن، کوئی مسافر ہی ہوگا۔ ٹرک آہستہ آہستہ رکا۔ وہ آدمی قریب آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، گرد سے بھرے ہوئے، چہرہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں غیر واضح تھا۔ شاہد نے پوچھا کہاں جانا ہے بھائی؟ وہ آدمی بولا، آواز بہت ہلکی تھی، جہاں یہ سڑک ختم ہوتی ہے۔ شاہد چونکا، یہ کیسا جواب ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، مجھے لوگ آخری مسافر کہتے ہیں۔ شاہد کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ وہ آدمی ٹرک میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ٹرک کے اندر
اچانک ٹھنڈ پھیل گئی۔ شاہد نے ہیٹر آن کیا مگر سردی کی کم ہی نہ ہو رہی۔ اس نے آئینے میں دیکھا مگر پچھلی سیٹ خالی نظر آ رہی تھی۔ شاہد نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی وہیں بیٹھا تھا۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ شاہد نے نظریں سڑک پر جما لی۔ خاموشی، صرف انجن کی آواز۔ کچھ دیر بعد مسافر بولا، تم روز اس سڑک سے گزرتے ہو؟ شاہد نے کہا، ہاں۔ وہ ہنسا مگر ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پھر تم نے لاشوں کی بو نہیں سونگھی آج تک؟ شاہد کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، ہر ہفتے یہ سڑک کسی نہ کسی کو کھا جاتی ہے۔ شاہد نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اچانک شاہد نے محسوس کیا کہ سڑک بدل رہی ہے۔ وہی ہائی وے اب تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ درخت قریب آ رہے تھے، جیسے سڑک کو نگلنا چاہتے ہوں۔ شاہد نے جی پی ایس دیکھا۔ اسکرین پر صرف ایک لائن لکھی تھی، واپسی ممکن نہیں۔ شاہد کا پسینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہد نے چیخ کر کہا، تم ہو کون؟ وہ مسافر آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ اب اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ آنکھیں بالکل سیاہ، منہ سے ہلکا سا ہوں۔ وہ بولا، میں وہ ہوں جو تم جیسے ڈرائیور راستے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں وہ ہوں جو کبھی منزل تک نہ پہنچا۔ شاہد کے دماغ میں ایک منظر ابھرا۔ 5 سال پہلے اسی سڑک پر ایک زخمی آدمی مدد مانگ رہا تھا اور شاہد نے ڈر کے مارے گاڑی نہیں روکی تھی۔ اس آدمی کی آنکھیں بالکل ایسی ہی تھی۔ ٹرک کی رفتار خود بہت کم ہونے لگی۔ انجن بند ہونے لگا۔ وہ مسافر شاہد کے کان میں بولا، اب میری باری ہے کہ میں تمہیں راستے میں چھوڑوں۔ اچانک ہیڈ لائٹس بند ہو گئی۔ چاروں طرف صرف اندھیرا تھا اور پھر شاہد کی چیخ سڑک کے سناٹے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ شاہد کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اسے سردی محسوس ہوئی۔ اتنی سردی جیسے جسم میں ہوں نہیں برف دوڑ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر کچھ نظر نہ آیا، نہ سڑک، نہ ٹرک، نہ آسمان، صرف ایک بے انتہا گہرا اندھیرا۔ اس نے ہاتھ ہلایا تو انگلیاں کسی گیلی مٹی میں دسی ہوئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی آواز واپس لوٹ کر اسی کے کانوں میں گونجی۔ اچانک اندھیرے میں ہلکی سی روشنی ابھری۔ شاہد نے دیکھا وہ کسی سڑک پر کھڑا تھا مگر یہ سڑک عجیب سی لگ رہی تھی۔ زمین سانس لے رہی تھی، درختوں کی جڑیں سانپوں کی طرح ہل رہے تھے اور فضا میں ایک بو تھی، موت کی۔ اسی لمحے وہ آواز دوبارہ آئی، خوش آمدید شاہد خان۔ شاہد چونک گیا، تم کون ہو؟ کہاں ہو؟ اندھیرے سے وہی شخص باہر نکلا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ اس کے کپڑوں پر سوکھا ہوا خون، چہرہ زرد، آنکھیں گہری سیاہ۔ وہ بولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے راستے میں کسی کو چھوڑا ہو۔
شاہد کے گھٹنے کمزور ہو گئے۔ میں مر گیا ہوں۔ مسافر مسکرایا مگر آنکھیں نہیں اس کی ہنسی۔ نہیں، ابھی نہیں، موت تو آخری تحفہ ہوتی ہے، یہ جگہ سزا ہے۔ اچانک سڑک بدل گئی۔ شاہد نے خود کو 5 سال پیچھے پایا۔ وہی رات، وہی ہائی وے اور وہ زخمی آدمی جو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ شاہد نے چیخ کر کہا، میں مجبور تھا، مجھے ڈر لگا تھا۔ منظر رک گیا۔ مسافر بولا، ڈر یا خود غرضی؟ پھر ایک اور منظر، ایک بوڑھی عورت سڑک کنارے بیٹھی رو رہی تھی اور شاید رفتار بڑھا کر گزر گیا تھا۔ پھر ایک نوجوان لڑکا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سب لوگ سامنے آتے گئے اور ہر منظر کے بعد شاہد تھوڑا اور ٹوٹتا گیا۔ شاہد زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ آنکھوں سے آنسو زمین پر گرے تو مٹی نے انہیں پی لیا۔ مسافر بولا، یہ آنسو اس وقت کیوں نہیں نکلے جب وہ لوگ زندگی مانگ رہے تھے؟ شاہد نے سر پکڑ لیا۔ میں انسان تھا، غلطی ہوگی۔ مسافر کی آواز بھاری ہوگی۔ انسان غلطی کے بعد اسے ٹھیک بھی کرتا ہے۔ شاہد نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم وہی آدمی ہو جسے میں نے نہیں روکا تھا؟ مسافر نے سر ہلایا۔ میں وہ پہلا تھا لیکن آخری نہیں۔ میں اس سڑک کی روح ہوں۔ ہر وہ شخص جو بے بسی میں یہی مرتا ہے اس سڑک کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہر وہ ڈرائیور جو مدد نہیں کرتا وہ ایک دن یہاں واپس ضرور آتا ہے۔ سڑک 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف روشنی تھی، دور کی اذان کی آواز، دوسری طرف اندھیرا اور سناٹا۔ مسافر بولا، تمہارے پاس آخری موقع ہے، واپس جاؤ، مگر ایک شرط ہے۔ شاہد نے جلدی سے کہا، کیا شرط؟ مجھے ہر شرط قبول ہے۔ مسافر قریب آیا۔ تم اب کبھی عام انسان نہیں رہو گے۔ تم ہر رات اس سڑک پر آؤ گے۔ تم ان لوگوں کی مدد کرو گے جنہیں تم جیسے لوگوں نے چھوڑا، اور جب تم خود ٹوٹ جاؤ گے تب تمہاری باری ختم ہوگی۔ شاہد کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا چہرہ، بیوی کی مسکراہٹ۔ اس نے ایک کانپتی آواز میں کہا، اگر میری سزا ہے کسی ایک جان کی بھی جان بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ مسافر نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ تبھی تم انسان ہو شاہد خان۔ آنکھ کھلی تو شاہد ٹرک میں تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ ہائی وے بالکل نارمل تھی۔ ریڈیو چل رہا تھا۔ لوگوں نے بعد میں بتایا کہ شاید 3 دن بعد ملا تھا، بے ہوش مگر زندہ۔ آج بھی اس ہائی وے پر ڈرائیور کہتے ہیں کہ رات کے وقت ایک پرانا ٹرک آہستہ چلتا ہے۔ اگر کوئی مدد مانگے تو وہ ٹرک ضرور رکتا ہے اور ڈرائیور خاموشی سے کہتا ہے، بیٹھ جاؤ، میں جانتا ہوں راستہ کتنا مشکل ہے۔ دوستو، کچھ لوگ مر کر کہانیاں بنتے ہیں اور کچھ کہانیاں بن کر دوسروں کو جینے کا حق دے جاتے ہیں۔
شاید ہاں ٹرک ڈرائیور نہیں تھا، وہ ایک ایسی غلطی تھا جو آخر کار انسان بن گیا۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی سٹوری اچھی لگی تو پلیز مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے آپ نے۔ اور جانے سے پہلے میں بولوں گی پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔